نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بھی موت سے نہیں بچ سکے گا۔ ہاں یہ ہے کہ ہر ایک کی موت کا اپنا اپنا وقت، اور دنیا میں آنے کی ترتیب ہے لیکن جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں دادا پہلے آتا ہے، باپ بعد میں آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے باپ دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، اولاد چلی جاتی ہے، دادا دنیا میں ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، جاتے ہوئے کوئی ترتیب نہیں ہے، واپسی پہ بے ترتیب چلتی ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے، وہ عمر کو بھی نہیں دیکھتی، بیماری کو بھی نہیں دیکھتی۔ ہم کہتے ہیں بوڑھا ہو کے کوئی مرے گا یا بیمار ہو کر، یہ ضروری نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی انسان مر جاتا ہے، اور بوڑھا ہونے سے پہلے جوانی بھی مر جاتا ہے، جوانی کو چھوڑو بچے مر جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک اپنے سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ہم حج پہ جا رہے تھے تو پرانے زمانے میں ہزاروں کے قافلے ہوتے تھے، لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، 1000 2000 کے قافلے سفر ہوتے تھے۔ کہتے میں نے سفر میں قافلے میں ایک بچہ دیکھا، مجھے محسوس ہوا کہ یہ بچہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ تو میں نے ایک منزل پر سے پوچھا کہ بچے مجھے لگتا ہے تیرے ساتھ کوئی بڑا نہیں ہے، تو کہنے لگا جی ہے میرے ساتھ بڑا۔ بصری کہتے میں نے پوچھا کون ہے، تیرا باپ ہے، تیرا بھائی ہے؟ کہتا نہیں، میرے ساتھ کائنات کا سب سے بڑا خدا ہے، خدا اللہ میرے ساتھ ہے۔ حسن بصری کہتے اس کے جواب سے میرا خیال یہ ہوا کہ یہ بچہ کوئی بڑا سمجھدار ہے۔ تو میں نے کہا بچے ہم 3-4 مہینے سفر ہوگا، پھر واپسی پہ سال کے بعد لوگ واپس آتے تھے آج کل، تو تیرے ساتھ بڑا نہیں ہے، تو سفر میں نہ جا، واپس چلا جا۔ تو میں نے پوچھا تیرے پاس کوئی پیسے ہیں؟ کہنے لگا پیسے کیا کرنے، اتنا سب کھائیں گے پیئیں گے، کدھر سے کھائیں گے؟ کہنے لگا جب کسی کے گھر آدمی مہمان جاتا ہے تو روٹی ساتھ لے کے نہیں جاتا، ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کھلائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں مجھے اور عقیدت ہوگی کہ یہ تو کوئی بڑا عجیب بچہ ہے، عجیب باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو روٹی گھر سے لے کے جاتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جانے، خدا کھلائے گا۔ تو کہتے ہیں ایک جگہ میں نے اس کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا یہ بچہ ہے غلطی سے نکل آیا، اس کو ماں باپ یاد آ گئے تو رو رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دلاسا دیا کہ بیٹے واپس آ جائیں گے، کوئی نہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں مجھے ماں باپ نہیں یاد آئے، میں تو موت کو یاد کر کے رو رہا ہوں، موت کو یاد۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس بچے کو کہا، چھوٹا سا لڑکپن کی عمر میں تھا، میں نے کہا بیٹا تو کیوں موت کو یاد کر رہا ہے؟ تو ابھی چھوٹا ہے، تو جوان ہوگا، تیرے ماں باپ تیری شادی کرائیں گے، پھر تیرے بچے ہوں گے، پھر تجھے کہیں موت آئے گی۔ کہتا ہے چاچا میرے ساتھ کیسی باتیں کرتے ہو؟ ضروری ہے کہ شادی کے بعد کوئی مرے، باپ ہو کے کوئی مرے، بوڑھا ہو کے مرے؟ چاچا میں نے تو اپنے سے بھی چھوٹے بچوں کے جنازے دیکھے، چھوٹے چھوٹے مجھ سے بھی چھوٹے مرے ہیں، تو آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ تو بڑا ہو؟ اس لیے موت عمر کو نہیں دیکھتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں نہیں مروں گا، ایسا نہیں ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے۔ اب دیکھیں ہماری بچی کیا عمر تھی، کم عمری کے اندر، جوانی کے اندر اللہ نے اٹھایا۔ اس لیے موت سے جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب جس گھر میں موت آ جائے نا تو لوگوں کو موت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ 2-4 دن ہم ماتم میں ہوتے ہیں، غم مناتے ہیں، اور 2-4 دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرنے والے کی بات نہیں ہے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ تو چلے گئے، اب ہم نے جانا ہے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں کوئی مرتا ہے تو فرشتہ موت آتا ہے، اس کی روح نکالتا ہے، تو گھر والے روتے، اور فرشتہ دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس کو نہ دیکھ رہے ہوتے نہ اس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے کہتا ہے اے گھر والو، اگر میں آج تمہیں یہ بتا دوں نا کہ میں نے فلانے کی روح قبض کرنے کے لیے فلان دن آنا ہے، تو تم اس مردے کو رونا چھوڑ دو، اپنے لیے رونا شروع کر دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، موت خود بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا واعظ ہے موت۔ کوئی مر جائے وہ تو چلا گیا، ہمارے لیے واعظ چھوڑ گیا، اس کی موت ہمارے لیے بہت بڑی عبرت، بہت بڑی نصیحت ہے، واعظ ہے کہ یہ چلا گیا، یہ ہمارا بیٹا بچہ بھائی
یہ چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے تو اس سے سبق سیکھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہماری مائیں بھی سن رہی ہیں، دیکھیں جس طرح ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کی ضروریات ہوتی ہے، ہمیں گھر کی ضرورت ہے، ہمیں مکان کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے، ہمیں جوتے کی ضرورت ہے، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، ہمیں برتنوں کی ضرورت ہے، بیل بھینس بکریاں رکھتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ دنیا کے اندر ہماری دنیا کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ جس طرح زندگی میں انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ہر انسان پڑھا لکھا شہری دیہاتی جاہل انسان بھی اپنے لیے دنیا کی ضرورتیں حاصل کرتا ہے، جاہل سے جاہل ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی، اور کچھ نہیں تو مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اپنے لیے، کپڑا جوتا گھر بار بیوی بچوں کے لیے کھانے کی کتنی محنت کرتے ہیں ہم۔ یہ ہماری خواتین سن رہی ہیں، یہ بیچاریاں کتنی بھینسیں رکھتی ہیں، کتنی محنت کرتی ہیں، وہ جنگلوں سے گھاس کاٹ کے لاتی ہیں، پانی بھر کے لاتی ہیں، لکڑیاں لے کر آتی ہیں۔ تو دنیا کے لیے تو ہر بے وقوف سے بے وقوف جاہل سے جاہل آدمی بھی ضروریات زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ خیال کبھی بھی آپ نہ سوچیں کہ مرنے کے ساتھ ہماری ضرورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد ما بعد الموت کی زندگی کی ضرورتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، تھوڑی سی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، وہاں کی بھی ضروریات ہے۔ دنیا کا کام چلتا ہے پیسے کے ساتھ، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، گھر بھی بناتا ہے، سواری بھی ہے، کھانے پینے کے لیے کپڑا جوتا ہر چیز اس کو میسر ہوتی ہے۔ آخرت میں پیسہ نہیں چلے گا۔ دنیا میں اگر کوئی بے روزگار ہے، کوئی پاگل دیوانہ ہے، بیمار ہے، رشتہ دار رحم کھاتے ہیں، ترس کرتے ہیں، اس کے لیے ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں۔ مرنے کے بعد آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ پہ رحم کھا کے مرنے کے بعد کی آپ کی ضرورتیں پوری کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد عالم برزخ میں اور آخرت میں انسان کو جو چیز کام آئے گی وہ نیک اعمال ہے۔ نیک اعمال ایسے ہیں جیسا کہ دنیا میں پیسہ، دنیا کے سارے کام پیسے سے چلتے ہیں، آخرت کا کوئی کام بھی پیسے سے نہیں چلے گا، آخرت کے سارے کام نیک اعمال کے ساتھ چلیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب مثال دی، میں یہ مثال آپ کے سامنے عرض کر کے دعا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا ایک آدمی مرنے کے قریب ہو گیا، موت کے قریب ہو گیا، قریب المرگ تھا، زندگی سے مایوس ہو گیا کہ بس آج مرتا ہوں، کل مرتا ہوں، پرسوں مرتا ہوں، مرنے والا ہوں۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بڑے بھائی کو بلاؤ۔ بڑے بھائی کو بلایا، اس نے کہا بھائی بڑی مشکل میں ہوں، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، اور دیکھ میں نے دنیا میں تیرے ساتھ کتنا احسان کرتا رہا ہوں، تیری خدمت کی، تیرے ساتھ کھڑا رہا اور تجھے کھلاتا رہا پلاتا رہا، تیری ضرورتیں میں نے پوری کی، نہ میں نے گرمی دیکھی نہ میں نے سردی دیکھی، میں نے اپنی زندگی تجھ پر کھپا دی لگا دی، اب مصیبت میں ہوں، مرنے والا ہوں، تو اس وقت مجھے کیا کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بڑے بھائی نے کہا بھائی میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، صاف جواب دے دیا، ہاں بس ادھر بیٹھا ہوں، تیری موت کا انتظار کرتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ بیٹھا ہوں، جب مر جائے گا بس پھر میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ بس مایوس ہوا کہ اس بڑے بھائی کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی تھی اور اس نے بالکل چٹا جواب دے دیا، کہتا ہے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے کہا ایسے کرو کہ میرے درمیانے بھائی کو بلاؤ۔ درمیانے بھائی، اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانہ، ایک چھوٹا، اور چوتھا بھائی تھا۔ بچوں نے اس کو بلایا، اس نے کہا بھائی دیکھ میں نے جتنا مال کمایا نا زندگی میں وہ سارا تجھ پہ لگا دیا۔ وہ کہتے ہیں بالکل تو ٹھیک ہے، کہتا ہے دیکھ آج میں مصیبت میں ہوں، تو مجھے کیا کام آئے گا؟ تو درمیانہ بھائی کہتا ہے میں تیرے یہ کام کر سکتا ہوں کہ تیرے پاس بیٹھا ہوں، تیری موت کا انتظار کرتا ہوں کہ تو کب مرے گا، تو جب مر گیا تو پھر میں تجھے غسل دوں گا، کفن پہناؤں گا، تیرے لیے قبر تیار کرواؤں گا اور تجھے قبر میں دفن کر کے واپس آ جاؤں، یہ تیرے ساتھ میں کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو بڑی مایوسی ہوئی، اس نے کہا میرے چھوٹے بھائی کو بلا۔ یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بھائیوں کی مثال دی ہے۔ چھوٹے بھائی کو بلایا اس نے، اور چھوٹا بھائی ایسا تھا نا
اس نے بڑے بھائی کے ساتھ بھی بڑی خدمتیں کی تھی، درمیانے کے ساتھ بھی، چھوٹے کے ساتھ اس نے دنیا میں کوئی زیادہ نیکی نہیں کی تھی۔ چھوٹا بھائی بلایا، اس نے کہا دیکھ بھائی تو میرا بھائی ہے، بڑے بھائی نے مجھ سے انکار کر دیا کہ میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، درمیانے نے کہا کہ بس کفن دفن کر کے تجھے قبر میں دفن کر کے آ جاؤں گا، اتنا کام کروں گا، اور ان دونوں کے ساتھ تو میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، لیکن بھائی آج مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے ساتھ تو میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں، لیکن پھر بھی تو میرا بھائی ہے تو تو کوئی میری مدد کر سکے گا؟ حالانکہ میں نے زندگی میں تیرے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھا، بے مروتی کی ہے تیرے ساتھ۔ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا بھائی تو پریشان نہ ہو، میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، ابھی بھی کھڑا ہوں، جب تو مر جائے گا میں پھر بھی تیرے ساتھ ہوں، اور میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ یہ تین بھائیوں کی مثال دے کر اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ یہ جو میں نے تین بھائیوں کی مثال دی ہے، یہ جانتے ہو بڑا بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا میں نہیں پتا۔ کہا بڑا بھائی پیسہ ہے، دولت۔ پیسے پہ انسان کتنی محنت کرتا ہے دنیا میں، بھائی ہے نا پیسہ، اس پیسے پہ آپ نے کتنا خون پسینہ لگایا ہے۔ دیکھو لوگ گرمیوں میں بیٹھے مزدوریاں کر رہے، پیسہ کما رہے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں لوگ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتے، پیسہ کمانے کے لیے سویرے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ 2 قدم کے فاصلے پہ مسجد ہے، یہاں نہیں جائیں گے، لیکن لکڑیوں کا گڈھا بیچنے کے لیے وہ ڈوڑے پہ چلے جائیں گے، مزدوری کے لیے کراچی چلے جائیں گے، پیسے کے لیے سعودی عرب چلے جاتے ہیں۔ تو انسان پیسے کے اوپر کتنی محنت کرتا ہے، اپنی جوانی لگا دیتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ یہ جو مزدور لوگ ہیں کیا یہ سارے کائیاں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج بھی گرمی میں ہتھوڑیاں لے کے پھٹے ٹھوک رہے ہیں۔ کوئی کہے یار گرمی ہے، کہتے نہیں جی پیسے چاہیے، بچے کدھر سے کھائیں گے اگر محنت نہیں کریں گے؟ تو پیسے پر انسان بہت محنت کرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پیسہ کام نہیں کرتا۔ زندگی میں آپ کے ساتھ ہے، آپ جو کریں گے پیسہ لگائیں گے آپ کو ملے گا، مرنے کے بعد آپ سے پیسہ آپ کے ساتھ نہیں دے گا۔ تو فرمایا بڑا بھائی پیسہ ہے اور بے وفا بھائی ہے۔ پھر پوچھا جانتے ہو یہ درمیانہ بھائی کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا یہ بیوی بچے ہیں، ساری زندگی آپ نے محنت کر کے پیسہ لگایا کہاں پر؟ بیوی بچوں پر، ماں باپ پر، بیوی بچوں پر، اولاد پر لگایا۔ آپ کما کما کر کھلاتے رہے اور آپ کے ہاتھ گھس گئے اور آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کمزور ہو گئے محنتیں کر کر کے، تو کیا کرتے؟ یہ مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ یہ تمہیں صرف نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفن پہنائیں گے، قبر کا گڑھا کھود کے وہاں مٹی ڈال کے اوپر سے قبر کو تھپکی لگا کے دعا کر کے آ جائیں گے، اور کچھ کر سکتے؟ کوئی بہن ساتھ جائے گی؟ بیٹا، بھائی، شوہر، بیوی، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا بیوی بچے قبر تک تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ تیسرا چھوٹا بھائی یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا یہ تمہارے اعمال ہیں، کہ اس بھائی کے ساتھ تم ہمیشہ بے مروتی کرتے ہو، نماز کے ساتھ بے مروتی کرتے ہو، روزے کے ساتھ تمہارا تعلق اچھا نہیں ہے، زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہے، صدقے کے ساتھ نہیں ہے، تلاوت نہیں کرتے ہو، ذکر نہیں کرتے ہو تو تھوڑا سا کام کرتے ہو۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے بہت ہوشیار ہیں، فل وقت دیتے ہیں اللہ، لیکن اعمال کو وقت نہیں دیتے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ ایک آدمی مسجد نہیں آتا، پوچھتے بھائی کیا کرو؟ جی میں تو صبح سویرے دفتر جاتا ہوں، شام کو آتا ہوں، وقت نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دفتر والوں کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں دفتر اس لیے دیر سے آیا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یعنی اعمال کے ساتھ ہم بے مروتی کرتے ہیں، بس سر سے گزارنے کی تک پرچون کر لی، دوڑتے دوڑتے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، دلچسپی نہیں ہوتی اعمال کے ساتھ۔ حقیقت میں اعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ، جو چیز مرنے کے بعد قبر میں ہمارے ساتھ ہوگی اس کے ساتھ ہمیں توجہ نہیں ہے، اور جو چیز دنیا میں رہنے والی ہے اس کے لیے ہم لگے ہوئے، صبح شام لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے۔ اس لیے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا کہ موت سب کو آنی ہے، کل ہم بھی مریں گے، لوگ اس طرح بیٹھ کے ہمیں یاد کریں گے، ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہر ایک اس بات کی تیاری کرے کہ قبر میں جو چیز مجھے کام آئے گی اس کی بھی تیاری کر کے جاؤں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی نیک آدمی کو، اعمال کرنے والا نیک صالح آدمی، مرد ہو عورت ہو، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے۔ تو جب دائیں طرف سے آتے ہیں تو نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز
اب نماز اس کی کھڑی ہوگی جس نے نماز پڑھی ہے. نماز کھڑی ہو جاتی ہے، فرشتوں کو آگے نہیں آنے دیتی، عذاب کے فرشتوں کھڑی ہو جاتی ہے راستے میں. تو فرشتے بائیں طرف سے آتے ہیں تو بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، ادھر سے روزہ نہیں آنے دیتا. جب فرشتے ادھر سے بھی نہیں آتے تو فرشتے جو ہے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، عذاب والے فرشتے. تو زندگی میں انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے وہ مالی عبادت کھڑی ہو جاتی ہے، صدقہ زکوٰۃ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ادھر سے نہیں آنے دیتا. اور فرشتے پھر سر کی طرف سے آتے ہیں. تو ہم جو قرآن یاد ہوتا ہے نا وہ دماغ میں ہوتا ہے، تو جتنا کسی کو قرآن یاد ہوتا ہے نا سر کی طرف سے قرآن کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں کام آئیں گی، نہ پیسہ، نہ بھائی، نہ ماں، نہ بیٹا، نہ رشتہ دار، نہ برادری. مرنے کے بعد آپ کو قبر میں نماز کام آئے گی، مرنے کے بعد قبر میں آپ کو روزہ کام آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں آپ کو صدقہ خیرات کام آئے گا، مرنے کے بعد آپ کو قرآن کا جتنا قرآن آپ نے پڑھا کثرت سے پڑھا وہ کھڑا ہو جائے گا. اور یہ جو ہم وظیفے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان قبر سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف جائے گا تو خاص طور پہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا سبحان اللہ دائیں طرف ہو جاتا ہے آدمی کے، الحمدللہ بائیں طرف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، لا حول، یعنی چاروں طرف سے یہ تسبیح یہ کلمے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کسی فرشتے کو قریب نہیں آنے دیتے. جس طرح انسان کے گن مین ہوتے ہیں نا، باڈی گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمارے منہ سے نکلنے والی اللہ کی عظمت کے کلمات کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. اور دنیا کے لیے تو سارے تیاری کر رہے ہیں. کوئی آدمی ایسا ہے اس علاقے میں جس کا گھر نہ ہو؟ ہر آدمی کا گھر ہے، بھینس بھی رکھی ہوئی ہے، چھوٹا موٹا کام بھی ہے، کوئی نہ کوئی دھندا بھی کرتے. دنیا کے لیے تو سارے کر رہے ہیں، لیکن آخرت جو یقینی ہے اس کے لیے لوگ سستی کرتے. اس لیے ہمیں بھی اپنی موت کی آخرت کی تیاری اور فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. خاص طور پر ہماری خواتین اعمال میں بہت کمزور ہوتی ہیں، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ عورتیں کچھ مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی میں عرض کرتا ہوں وہ بعض اعمال کر کے ضائع کر دیتی ہیں. کیسے؟ اب آپ دیکھیں اللہ کی شریعت تو سب کے لیے ہے. ایک عورت پہاڑ پہ رہتی ہے تو خدا کا قانون اس کے لیے بھی وہی ہے، جو کراچی میں رہتی ہے اس کے لیے بھی خدا کا قانون ہے. اکثر نمازی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان کے دوپٹے باریک ہوتے ہیں جس سے بال نظر آتے ہیں. بال سطر ہے، نماز میں سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی. نماز پڑھ کے بھی اس کی نماز ضائع ہوگی. یہ گھروں میں عورتیں عموماً اپنے یہ کونیوں تک بازو ننگے رکھتی ہیں، کام کرتی ہیں، بعضوں نے تو کٹے ہوئے بازو پہنے ہوتے ہیں. عورت اپنے باپ اپنے بیٹے کے سامنے بھی سطر نہیں کھول سکتی. یہ کہتی میرا تو چاچا بیٹھا ہوا، میرا ماموں بیٹھا ہوا. شوہر کے سوا سطر عورت کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، اپنے شوہر کے سوا. تو یہ جو عورتیں ننگے بازو کے ساتھ نماز پڑھتی ان کی نماز بھی نہیں ہوتی. اور پھر عورتیں ناراض نہ ہونا، ہماری عورتیں غیبتیں بہت کرتی ہیں. جہاں دو عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں وہ کسی کی غیبت کرتی ہے. وہ جو تھوڑی بہت نیکیاں کرتی ہے، کوئی نماز روزہ کر لیا، وہ غیبت کر کے اس کو ختم کر دیا، اس کو جلا دیا. اور پھر عورتیں شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہے. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. تو عورتیں پریشان ہوگی، اللہ کے نبی ہم زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ کہا مردوں سے زیادہ تم جاؤ گی. وہ عورتیں کون سی تھی؟ صحابیہ تھی. ایک صحابیہ نے پوچھا حضور ہمارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، ہم کیوں زیادہ؟ فرمایا تم ناشکری ہو. دیکھو ایک شوہر 20 سال سے ایک عورت کو بیاہ کے گھر میں لایا، اس کے جوتے، اس کے کپڑے، کھانا پینا، گھر، بیمار، علاج، معالجہ، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. 20 سال کے بعد بھی اگر شوہر سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی کہے گی بڑوے تو نے کیا میرے لیے آج تک، تو نے تو میرے لیے کچھ نہیں کیا. 20 سال کی شوہر کی محنتوں پہ تھوڑی سی زیادتی سے پانی پھیر کے رکھتی. اور اکثر عورتیں شوہروں کو یہی تانے دیتے رہتی تو نے کیا کیا میرے لیے، کیا کیا. یہ جو لفظ عورت کہتی ہے نا ناشکری کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں ساری شوہر کا بڑا مقام ہے.
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا. خدا اللہ ہے ہمیں پیدا کرنے والا، اس کے بعد بیوی کا مجازی خدا شوہر ہوتا ہے، مجازی خدا شوہر ہوتا ہے. اس لیے عورتوں کو بھی مردوں کو بھی مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال کرنا چاہیے، اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے وزنی چیز آخرت میں اعمال میں انسان کے اخلاق ہوتے ہیں، سب سے وزنی چیز. دیکھیں نا دنیا میں گھاس کا وزن نہیں ہوتا، لکڑ کا وزن اس سے زیادہ ہوتا ہے، پتھر کا وزن اس سے زیادہ، لوہے کا اور زیادہ ہوتا ہے. اتنی بڑی لکڑ ہوگی اس کا وزن 10 کلو ہوگا، اور لوہے کا تھوڑا سا پتھر ہوتا ہے اس کا وزن 10 کلو ہوتا ہے، ہم اٹھا نہیں سکتے. اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہے، سب سے وزنی چیز اخلاق ہے. اس لیے اچھے اخلاق رکھنے چاہیے. ہمارے آج کل اخلاق پوری قوم کے، ایک رشتہ دار دوسرے صبح شام لڑائیاں جھگڑے گالی گلوچ، بڑا خوف آتا ہے کہ ہمیں اپنی موت اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، کتنی بد اخلاقی کے اوپر ہم اترائے. اس لیے بچی کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور زندے اپنی اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری اور فکر بھی کریں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. آج ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے، میں مرنا چاہوں مجھے موت نہ آئے. فرمایا موت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ انسان ویرانے سے گھبراتا ہے، انسان کی فطرت ہے. ایک آدمی جنگل سے شہر کی طرف آئے گا تو ڈر نہیں لگے گا گاؤں کو جا رہا ہوں، لیکن گاؤں سے جنگل کی طرف جائے گا تو ڈرے گا، ادھر شیر ہوگا، سانپ ہوگا، بھیڑیا ہوگا، کوئی چیز مجھے کھانے لے. تو ویرانے میں انسان کو ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے، آخرت کو ویران کر دیا ہے. اس لیے آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے انسان ڈرتا ہے. اور جو آدمی اپنی آخرت کو بھی آباد کر لے گا، دنیا کی طرح آخرت کی ضرورتیں بھی پوری کر لے گا، اس کو موت سے ڈر نہیں لگے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ اللہ حساب لے گا نماز کا، نمازیں تو میں نے پڑھی، اللہ روزے کا حساب لے گا وہ تو میں نے رکھے، اللہ زکوٰۃ کا حساب لے گا میں نے صدقہ خیرات بھی کیا ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے غیبت نہیں کی، میں نے چغلی نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی. تو انسان بیغم ہوتا ہے، اس کو اتنا ڈر نہیں ہوتا. گنہگار جتنا زیادہ گنہگار ہوگا اتنا ہی زیادہ موت سے ڈرتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس کی آپ حضرات کے سامنے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، دعا ہی نہیں عمل بھی کریں، اور اپنی اپنی موت. اور جب کوئی انسان مر جاتا ہے یاد رکھیں یہ 2-4 دن یا 10-20 دن کی بات نہیں ہے، زندوں کے لیے ساری زندگی مردوں کو یاد رکھنا ضروری ہے، ساری زندگی. یہ آپ نے جمعرات کا بھی ختم پڑھا دیا، اس سے حق نہیں ادا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، کوئی بھی مرد عورت، مرنے والے کی مثال ایسے جیسے پانی میں ڈوب رہا ہے. ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے تو آدمی ہاتھ مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فرمایا مرنے والا زندوں کی طرف سے انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کیا بیچتے ہیں. ادھر ہم روٹی تو نہیں بیچ سکیں گے، کپڑا بھی نہیں بیچ سکتے، جوتا بھی نہیں، کوئی چیز ہم نہیں بیچ سکتے. ہاں ہم نیک اعمال کر کے اس کا اجر اور ثواب کی دعا کر سکتے ہیں، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں. ہر نماز پڑھے، نماز کے بعد مختصر سا عمل ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں 3 مرتبہ اول آور درود شریف پڑھ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک قرآن کا ثواب ہے. اور آپ ایک اکٹھی دعا کر دیں، یا اللہ میرا دادا دادی نانا نانی ماموں چاچا پھوپھی خالی، میری ساس، میری بہو، میری بیٹی، میرا بھتیجا بھائی، جتنے مر گئے ہیں نا سب کو یاد کرو، یا اللہ اس کا ثواب میرے سارے مرنے والوں کو پہنچا دیں. کتنا آسان کام ہے. جب آپ مردوں کے لیے دعا کریں گے اور آپ مریں گے تو لوگ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ نے مردوں کو بلا دیا 2-4 دن جمعرات تک محدود رکھا، چیلم کر دیا اور دیگ پکا کے تقسیم کر دی، بھول گئے، تو آپ مریں گے تو آپ کو بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا. اللہ کے ہاں مکافات کا قانون ہے، جیسا آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے دوسرے بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے. وہ حضرت کسی بزرگ نے لکھا ہے دہلی کے چوک میں ایک نوجوان بوڑھے باپ کو مارتا جا رہا تھا، وہ چپ کر کے بیٹے کی مار برداشت کر رہا تھا. ایک چوک میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بیٹا بس اب وہ نہ مارنا. لوگوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں نے اس جگہ تک اپنے باپ کو مارا تھا، اب میں نے اس کو نہیں کہا کہ مجھے نہ مار، کہ خدا نے اس کو مجھ پر مسلط کیا ہے، اب میں نے اس لیے منع کیا کہ اس سے آگے تو میں نے بھی اپنے باپ کو نہیں مارا تھا. اس لیے اپنی آخرت کی تیاری پر فکر کریں، آخرت کا خیال کریں اور اس کے لیے فکر مند رہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے زندوں کے اس ثواب کا انتظار کرتے ہیں،
ضرورت ہے کم از کم دعا کریں. دیکھیں میں نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا، اس نے کہا جس طرح میں زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرتا تھا نا، کپڑا چیڑا ان کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، 5-10 ہزار روپے لگاتا تھا، تو کہتے میرے ماں باپ مر گئے تو میں نے 3,000 باپ کے لیے اور 3,000 ماں کے لیے ہر مہینے کے خرچے میں رکھ دیے. مرنے کے بعد بھی 6,000 روپے ہر مہینے میں الٹ کر دیتا تھا. یہ 3,000 میرے باپ کے، 3,000 میری ماں کے، اور وہ 3,000 باپ کی طرف سے اور 3 ماں کی طرف سے صدقہ کرتا تھا. ان کے ماں باپ کو کتنی قبر میں ثواب پہنچتا ہوگا. تو مرنے والے محتاج ہیں. اب آپ نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کریں، تلاوت کر کے دعا کریں، کسی کو کھانا کھلا کے صدقہ کر کے دعا کریں، کسی غریب مسکین کو 10 20 50 100 روپے دے، نیت یہ کر لے اس کا ثواب میری بیٹی کو پہنچے، اس کا ثواب میری بیوی کو پہنچے، اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے، اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، اس کا ثواب میرے بزرگوں کو پہنچے. ثواب دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے. اپنے لیے اللہ کیا کریں گے؟ آپ کو اس 100 روپے کا ثواب آپ کو بھی دیں گے اور جن کے لیے آپ نیت کریں گے ان کو بھی دے دیں گے. اللہ بہت وسیع خزانوں والی ذات. تو بہرحال یہ بچی ایک بڑی بیماری کے بعد، بڑی تکلیف کے بعد دنیا سے چلی گئی. یہ بھی دعا کیا کریں کہ خدا ایسی محتاجی نہ دے، اللہ بے بسی کی موت نہ دے. کہ جب انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے نا کہ مرنے والا ہو، تو ہم زندے تو یہی کہتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، ہم تو تسلی دیتے ہیں جی ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن جس پہ بیماری ہوتی ہے نا، وہ جس کیفیت سے گزرتا ہے وہ عام لوگوں کو نہیں پتا چلتا. انسان مرنے سے پہلے مر جاتا ہے، مرنے سے پہلے مر جاتا ہے. تو خدا سے دعا کریں کہ اللہ ایسا موقع کسی پر نہ لائے کہ پہلے مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جائے. پھر ہم دعا تو کرتے ہیں اللہ اس پہ رحم کرے، اور اصل ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کو موت دے دے تاکہ یہ سختی سے نکل جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک رحمت کا پہلو بھی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتے. تو سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف، سورہ اخلاص، فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ بچی کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے دعا فرمائیں. اللہم